اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام مشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالی قادری و ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں ایک خوبصورت میسج اور ایک خوبصورت بات کے ساتھ، اس دعا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمارا اچھی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا پسند کرتا ہے اور یقیناً اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے گا، آمین بجائے نبی الامین۔ موضوع کی طرف آتے ہیں، اور موضوع کی طرف آنے سے پہلے ایک ملتمس ہوں گا ایک بات کے لیے کہ جن حضرات نے ابھی تک ہمارا چینل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیوز کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور اپنی خوبصورت رائے ضرور دیجیے گا کمنٹس باکس میں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن اب تک پہنچتے رہیں۔ موضوع کی طرف آتے ہیں کہ کرونا وائرس کے باعث جس طرح سے آج کل لاک ڈاؤن ہوا ہے تو اسکول تو اب شاید طویل عرصے تک بند رہے ہیں۔ موضوع بھی اس کا یہی رکھا گیا ہے۔ بڑی پیاری بات مجھ تک پہنچی، ظاہر اصلاحی بات تھی، میں نے کہا آپ تک پہنچا دوں اپنے انداز میں، اپنے لب و لہجے میں، کیونکہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ لب و لہجے کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اسکول تو اب شاید طویل عرصے تک بند رہے۔ آج کل تو ویسے بھی اسکولوں کالجوں سے پڑھ کر نکلنے والے بچے دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بات کو سمجھیے گا، بہت ہی گہری بات کی ہے کہ آج کل تو ویسے بھی اسکولوں کالجوں سے پڑھ کر نکلنے والے بچے دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ زبانیں جانتے ہیں، نہ دین کی تعلیم، نہ ہاتھ کا ہنر، اور نہ بزرگوں کا ادب، اور نہ ہی مشکل حالات میں زندہ رہنے کا سلیقہ۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ اب بچوں نے کافی عرصے تک ماں باپ کی نگرانی میں گھروں پر ہی رہنا ہے۔ اس وقت سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے بچوں کو آنے والے دور کے لیے تیار کیجیے، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، روحانی طور پر بھی۔ ان کو اردو، انگریزی اور عربی لازمی طور پر سکھائیں۔ تاریخ اسلامی، تاریخ اور تہذیب کے بارے میں مکمل آگاہی دیں۔ سب سے اہم بات، اپنے بچوں کو لازماً کوئی نہ کوئی ہنر سکھائیں، کوئی ہنر جو ان کو مصروف بھی رکھے اور جس سے آنے والے وقت میں یہ ہنر ان کے کام بھی آ سکے۔ اپنے وقت کے مشہور سلطان عبدالحمید بڑھئی تھے، ان کے ہاتھ کا بنایا ہوا لکڑی کا فرنیچر آج بھی محفوظ ہے۔ سلطان سلیمان زیورات بناتے تھے، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر قرآن پاک لکھتے تھے اور ٹوپیاں سیتے تھے۔ اپنے بچوں کی جسمانی اور ذہنی طور پر ایسی تربیت کریں کہ مشکل اور نامساعد حالات میں وہ اپنے ان حالات کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں۔ جس طرح اسکاؤٹ یا فوجی کیڈٹ کی جاتی ہے، مثلا جنگل میں خیمہ لگانا، آگ جلانا، کھانے پکانا، شکار کرنا اور ہتھیار چلانا۔ آج کل ہمارے بچے بہت آرام طلب اور نازک مزاج ہو گئے ہیں، نہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں، نہ پکا سکتے ہیں، نہ وہ اپنے کپڑے دھو سکتے ہیں، نہ ہی وہ اپنی گاڑی کا پہیہ بدل سکتے ہیں۔ جبکہ آپ ماضی پر نظر ڈالیں تو ماضی میں ہمارا تعلیمی نظام بچوں کو علم دین، علم ریاضی، علم فلکیات، ادب کے ساتھ ہنر بھی سکھاتا تھا۔ تمام مسلمان اپنے ہاتھ میں مخصوص ہنر رکھتے تھے، اور کوئی لوہے کا کام جانتا تھا تو کوئی لکڑی کا، کوئی کپڑا بناتا تھا، کوئی چمڑے سے کارآمد اشیاء تیار کرتا تھا، کوئی مرغبانی کرتا تو کوئی گلہ بانی یا کاشتکاری۔ آگے آنے والا دور مشکلات اور جنگوں کا دور ہے۔ آنے والا دور واقعتاً مشکلات اور جنگوں کا دور ہے۔ اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کریں۔ اب صرف ڈگریاں لے کر نوکریاں تلاش کرنے کا دور ختم ہو گیا۔ بہت سارے لوگ ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا دوبارہ پرانی ڈگر پر واپس آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ بہتر ہوگا کہ ہم ہوش میں آ جائیں۔ دنیا بدل گئی ہے، اب دنیا دوبارہ اس ڈگر پہ کبھی نہیں لوٹے گی۔ اب ہم دجالی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں۔ یہ فتنہ دجالی تو ہے، قرب قیامت ہے۔ اب دنیا دوبارہ اس ڈگر پہ کبھی نہیں لوٹے گی۔ ایک کرونا نے ہی ہمیں کیسا گھما دیا، آگے کے فتنے اس سے مزید سخت ہوں گے۔
اور یہ کوئی فرضی بات نہیں، ایک تو آنکھ کے سامنے ہے، دوسرا ان سب حالات کی خبر افضل الرسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اور یہ سب ہو کے رہے گا۔ اب بچے گا وہی جو چوکنا ہوگا، بچے گا وہی جو چوکنا ہوگا۔ دانش مندی، ایمان و عمل کا صالح عمل صالح کو اختیار کرے گا وہی بچے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو ایمانی، جسمانی، روحانی اور اعصابی مضبوطی پر پہلے سے زیادہ توجہ دیجیے۔ اگر زندہ رہنا ہے تو بچنا ہے اب ان تمام فتنوں سے، تو اب ذرا جاگ جائیے۔ کتنے پیارے انداز میں اصلاح کی گئی ہے، خدا را ان تمام چیزوں سے واقعتاً سبق حاصل کیجئے کہ ایک نا نظر آنے والا چھوٹا سا وائرس اس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ معیشت کی دھجیاں بکھر گئی ہیں، پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ لوگ سب برابر ہو گئے ہیں، کاروبار سب کے یقیناً بری طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کی پڑھائیاں تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہیں، نوکریاں مل نہیں رہی، جن کی نوکریاں ہیں وہ ان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، گھر گھر میں پریشانی مسائل سے دو چار ہیں، زندگیاں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر غور کریں گے تو واقعتاً وہ لوگ کسی حد تک بچے ہوئے ہیں کہ جو اپنی اخلاقی قدروں کو پکڑے ہوئے ہیں، انہیں کچھ ہنر آتا ہے، اخلاقیات آتی ہیں، اپنے اہل خانہ کو جوڑ کر چلتے ہیں، اپنے علم کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، اخلاقیات کے ذریعے، روحانیت کے ذریعے، علم دین کے ذریعے، اچھائیوں کے ذریعے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر چلا رہے ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ یقیناً اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلنا ہی اصل کامیابی ہے۔ تو آج کل بہت اچھا موقع ہے کہ آپ کے بچے آپ کے پاس موجود رہتے ہیں، پورا دن آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ تو جو کوتاہیاں پہلے ہو چکی، جو غلطیاں پہلے ہو چکی، خدا را اسے نہ دہرائیے، بلکہ اب بہتری کی طرف آ جائیں، دینی باتیں کیجئے، اچھی اچھی کتب کا مطالعہ کیجئے، اپنے بچوں کو سکھائیے، سمجھائیے، کچھ دور ایسا بھی گزاریے کہ جس میں لوگوں کی، بچوں کی خاص طور پہ اصلاح ہو جائے، انہیں اپنے دین کی پیارے پیارے لوگوں کی مثالیں دیجیے، ان کے واقعات سنائیے، نماز کا اہتمام کیجیے، قرآن پاک کے پڑھنے کا بلکہ بامعنی پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ چھوٹے چھوٹے ہنر سوشل میڈیا کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے آپ بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں، اچھی باتیں سیکھ سکتے ہیں، گھر میں اس کے تجربات کیجیے، اور جیسے کہ کھانا پکانے کے معاملات ہیں، سلائی کڑھائی کے معاملات ہیں، خواتین بچیاں سیکھ سکتی ہیں، بچے ہیں وہ ٹیکنیکل چیزیں سیکھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقیات سیکھ سکتے ہیں، گھرداری سیکھ سکتے ہیں، بہت پیارے پیارے ہنر سیکھ سکتے ہیں۔ بالکل انہیں سکھائیے، انہیں موقع دیجیے، تعلیم بھی حاصل کیجیے، نیٹ کے ذریعے تعلیم بھی حاصل ہوتی ہے، اس میں کیا ہے، ہنر بھی آتا ہے، آپ کے ذہن کے خلیے کھلتے ہیں، اچھی چیزیں سیکھیے، انہیں سمجھائیے، سکھائیے، بہترین شخصیت کا مالک بنائیے، کارآمد شخصیت کا مالک بنائیے، معاشرے میں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی کارآمد بنائیے، سود مند بنائیے، فائدہ مند بنائیے، اپنے والدین کی عزت و تکریم، حسن سلوک کرنے والا بنائیے، انہیں احساس دلائیے کہ آپ ان کے قریب ہیں، آپ ان کے لیے خیر خواہ ہیں، کیونکہ ہمارے بے شمار سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے اندر جو یہ خرافات پیدا ہو گئی اور وہ اپنے والدین کو ہی اپنا دشمن سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ تو ہر وقت ہمیں روک ٹوک کرتے ہیں، ہر وقت ہماری خوشیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ بہت سارے بچے ایسا کہتے ہیں، لیکن نہیں، انہیں احساس دلائیے کہ ماں باپ ہی آپ سے سب سے زیادہ مخلص ہیں، جو آپ کی بہتری کے لیے ہر لمحہ کوشاں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اس وبا، اس آفت، اس پریشانی کے وقت میں اللہ رب العزت سے رجوع کیجئے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اس سے دعائیں کیجئے، اور ساتھ ہی عملی اقدام بھی کیجئے
نمازوں کی پابندی کیجیے، قرآن پاک کو پڑھیے، اس کے تراجم کو پڑھیے، اس میں سکھایا گیا ہے کہ کیا، کیوں، کیسے یہ آیت کو نازل کیا گیا، کس طرح سے اس سے اصلاح ہوگی۔ اور اسی طریقے سے تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کیجیے، ایک بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت اور ان کو ہنر مندی سکھائیے۔ اور یقیناً والدین سے بڑھ کر کون معلم ہوگا؟ ایک ماں جب بچے کو بولنا بھی نہیں آتا تھا تو اس کے رونے سے سمجھ جاتی تھی کہ اس کو پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، یہ پیٹ میں اس کی درد ہے، یا اس نے پوٹی کر لی ہے، یا اس نے بستر گیلا کر لیا ہے، یا اس کی نیند پوری نہیں ہوئی، یا اس کو کوئی تکلیف ہے، پیٹ میں تکلیف ہے۔ اندازہ تو کیجئے، ایک وہ ماں چاہے وہ ان پڑھ ہو چاہے وہ پڑھی لکھی ہو، دونوں صورتوں میں اپنے بچے کی ان تمام چیزوں کو بغیر بولے پہچانتی ہے، تو اندازہ کیجئے وہ ماں کو ہم اگر یہ کہیں کہ آپ کو تو سمجھ میں ہی نہیں آتی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ کے بس تو عقل نہیں ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ وہ باپ جو ساری زندگی آپ کے لیے محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، آپ کو بہتر سے بہتر فراہم کرتا ہے سہولیات، آپ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، مد مقابل آتے ہیں، تذلیل کر دیتے ہیں، گستاخی کر دیتے ہیں، خدا را باز آ جائیے، اللہ رسول کے احکامات کو روح گردان نہ ہونے کی کوشش کیجیے، اچھی باتوں کی طرف آئیے۔ والدین سے بھی کہوں گا کہ بچوں کی اصلاح کیجیے، اور بچوں سے بھی کہوں گا کہ خدا اپنے والدین کی باتوں کو سوچیں، سمجھیں، سیکھیں، ان سے قربت اختیار کریں، کیونکہ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد صرف اور صرف اچھے استاد اور یہ والدین ہی ہیں جو آپ کے واقعتاً خیر خواہ ہیں۔ ان کی بات پر دھیان دیجیے اور اپنی زندگی کو اچھا کیجیے، اور لوگوں کی بھی زندگیوں کو اچھا کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔